کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم 2 سال کے تھے اور 2 سال کے بعد اب جب ہم 4 سال کے ہوئے تو ہماری عمر ڈبل ہو گئی. پھر جب 4 سال سے ہم 8 سال تک پہنچے تو پھر بھی ہماری ایج جو ہے وہ 2 گنا ہو گئی. اور اس 4 سے 8 سال کے دوران ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے چلنا سیکھ لیا، ہم نے بولنا سیکھ لیا، ہم نے سننا سیکھ لیا، ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے لکھنا سیکھ لیا. اور پھر جیسے 10 سے 20 سال کے ہوئے تو پھر بھی ہماری عمر جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. اور اس 10 سالوں میں ہمارے اندر فزیکلی بہت زیادہ چینجز آ گئی. ہماری مطلب داڑھی آ گئی، مونچھیں آ گئیں، اور ہارمونز جو ہیں وہ ان میں تبدیلیاں آ گئیں. تو یعنی لیکن جب 20 سے 25 سال کے ہوئے تو پھر خاص اتنی چینجز نہیں ہوئی. یا 20 سے 30 سال کے ہوئے تو پھر بھی اتنی خاص چینجز نہیں ہوتی. پھر لائف جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، پھر ہماری ہائٹ بڑھنا کم ہو جاتی ہے، پھر ہم ویسے گرو تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی خاص چینجز نہیں آتی جتنی ہماری ارلی ایج میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے ان چینجز کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ بچپن جو ہے وہ اپنا یاد رہتا ہے، کیونکہ اس دوران میں ہمارے اندر تبدیلیاں بہت زیادہ آتی ہیں. اس لیے ہمیں وہ لمحات کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں. حضرت علی کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں بچوں سے 4 چیزیں سیکھنی چاہیے. فرسٹ آف آل تو ہمیں بچوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بچے ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں. جب بھی ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو، ہم جماعت یا ہم دوست یا ہم ایج جو بچے ہوتے ہیں تو وہ جلد ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی بڑوں کو بھی ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو جلد معاف کر دینا چاہیے. سیکنڈلی حضرت علی کہتے ہیں کہ بچوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو بھی ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی جو چیز ملکیت میں ہو ہمیں دوسروں میں بانٹنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. 3rd نمبر پہ حضرت علی کہتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ مٹی سے پیار ہوتا ہے، یعنی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، وہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، وہ جھک کے رہتے ہیں. مٹی کے ساتھ کھیلنا ان کو پسند ہوتا ہے، یعنی مٹی جو ہے وہ علامت ہے عاجزی کی. تو ہم میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے اور جھکاؤ ہونا چاہیے ہماری ذات میں. اور ایک اور جو بات حضرت علی نے کہا کہ ہمیں بچوں سے ضرور سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اگر ان کو ویسے نہیں مل رہی ہوتی تو وہ رو کے لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ دے رہا ہو ہمیں ظاہری دعاؤں سے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے، اس کے سامنے رونا چاہیے، تو پھر ہمیں وہ ضرور مل جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا اور بچوں کا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.